أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض ما بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 4 اپریل 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں گجرانوالہ میں نے عظمت قرآن پاک کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں موجود ہیں۔ حقوق اور ذمہ داریاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمارے خالق کا حق ہے، آپ سادہ ہی رکھیں، جیسے چل رہا تو ویسے رکھیں، تیز نہ کریں۔ ایک وہ ہے جو ہمارے خالق کا حق ہے اور ایک وہ ہے جو ہم جیسی مخلوق کا ہمارے اوپر حق ہے۔ خالق کے حق کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور مخلوق کے حق کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر دین کا تتبع، دین کی سرچ کی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے دین 100% ہے تو 25% حقوق اللہ ہیں اور 75% حقوق العباد ہے۔ جسے دوسرے لفظوں میں کہوں 25% عبادات ہیں اور 75% معاملات ہیں۔ تو یہ دین میں داخل ہونے کے بعد ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں لازم ہو جاتی ہیں۔ آج کل مسلمان عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو اور بس اللہ اللہ کر کے زندگی گزار لو، آپ کامیاب ہو۔ بابا، حقوق اللہ میں تو ٹھیک ہے لیکن حقوق العباد میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم آدھی بات دنیا میں کرتے اور سنتے ہیں اور آدھی بات کرنے اور سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ مثلا دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں نماز کل قیامت میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی، تو یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات کریں تو بات نکھر جائے گی۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال کیا جائے گا۔ تو ہم آدھی بات کر لیتے ہیں، تو ہمیں پوری بات کرنی چاہیے۔ اصل حقوق العباد بھی ساتھ ہوتے ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ختم کی تقریب ہے۔ جن بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ انہیں مبارک فرمائے۔ اور جن اساتذہ نے پڑھایا ہے یا جنہوں نے پڑھوایا ہے، والدین اور معاونین، اللہ ان کے اس کام کو قبول فرمائے۔ اب قرآن کریم کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور ان کے احکامات پہ عمل کریں۔ ہم اس قرآن پر ایمان رکھیں اور اس کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور قرآن کریم کے حقوق میں ہمارے اوپر سب سے بڑا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ اگر حضور پاک قربانی نہ دیں تو ہمیں قرآن بطور کلام اللہ نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھو، کلام اللہ اللہ کی بات ہے اور حدیث پاک رسول اللہ کی بات ہے۔ تو اللہ کی بات ہم تک آئی ہے، رسول اللہ کے واسطے سے آئی ہے۔ اگر حضور پاک کے واسطے کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، تو کبھی بھی مخلوق اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ ہم سے یہ عبادت چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ عبادت کا مطالبہ فرما کر کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ آپ ہماری اللہ سے ملاقات کرا دیں، ہمیں اللہ دکھا دیں، ہم اللہ سے گفتگو کریں، اللہ کی بات کو سنیں، اللہ سے بات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اپنی قوم کو کہ یہ نادانی والا سوال ہے، اللہ سے بات کرنا بغیر واسطہ نبی کے ناممکن ہے۔ نبی کا واسطہ ہوگا، مخلوق تک خالق کا کلام ملے گا۔
نبی کا ذریعہ ہوگا مخلوق تک خالق کا پیغام آئے گا، اور اگر نبی کے ذریعے اور واسطے اور وسیلے کو ہٹا دو گے مخلوق کبھی خالق تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ مخلوق کے کلیجے میں وہ طاقت، پاور، قوت، سکت، ہمت موجود نہیں ہے جو وقت کے نبی کے سینہ اقدس میں ہوتی ہے۔ اور نبی اللہ کی بات کو سن بھی لیتا ہے، سہ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، مخلوق تک سمجھا بھی لیتا ہے، لیکن جب بات عام مخلوق کی آئے گی وہ وقت کے نبی کو کراس کر کے کہے گی میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا میں رہ کر عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، انسانی آنکھ کی طاقت کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کا ادراک کر لے۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ تو مخلوق کا خالق ہے، وہ ان کا ادراک کر لیتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، رب باریک بین بھی ہے اور اللہ ہر چیز سے خبردار بھی ہے۔ میرے دوستو، لطافت اللہ رب العزت کی صفات میں ایک صفت ذکر کی گئی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ لطافت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے لطافت، ایک ہوتی ہے کثافت۔ کثافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن بھی ہو، اور لطافت کہتے ہیں چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو۔ آپ کہیں گے وہ چیز کیسی ہے جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے؟ یہ موبائل میں سم موجود ہے، اس سم سے ہم بات کرتے ہیں بیلنس کی بنیاد پر۔ اس موبائل کی سم میں ہم ایزی لوڈ کرتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں، بیلنس ڈالتے ہیں تو کال کرتے ہیں۔ ایک بندے کی سم میں ایک ٹیڑھی موجود نہ ہو، وہ اپنی سم کا وزن کرے، پھر اس میں 10,000 کا بیلنس ڈالے، پھر سم کا وزن کرے، وزن بڑھ جائے گا؟ کیوں؟ اب تو 10,000 روپے اس پہ آ گئے، وزن کیوں نہیں بڑھا؟ آپ کہیں گے چیز ہے اس کا وزن نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں لطافت، چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں ویٹ لیس ہونا، بالکل اس کا وزن نہیں ہے، ورنہ موبائل کا وزن ہے، اس کے ساتھ کور لگائیں گے تو وزن ہے، کوئی اور ساتھ ہینڈ فری لگا دیں گے وزن بڑھ جائے گا۔ یہ کثیف چیزیں ہیں، لیکن لطافت کی چیزوں میں وزن نہیں ہوتا۔ ایک مثال اور لیجئے، میموری کارڈ ہے یا موبائل کی میموری ہے اپنی، اس میموری میں چیزیں موجود ہوتی ہیں، امیجز ہوتی ہیں، آڈیوز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، ڈاکومنٹیشن میں بندے کی فائلز ہوتی ہیں، مختلف چیزیں اور بھی ہیں، اور اس طرح کنٹیکٹس میں بندے کے نمبر سیو ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک نمبر سیو کریں یا 1,00,000 نمبر سیو کریں، موبائل کا وزن نہیں بڑھے گا۔ وہ ویڈیو 1 رکھیں یا 1,000 رکھیں، موبائل کا وزن نہیں بڑھے گا۔ وہ میموری گھٹے گی بڑھے گی، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس کا ویٹ نہیں بڑھے گا۔ پہلے 1 پاؤ کا ہے تو اب 2 پاؤ کا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس سے ڈیلیٹ کر دیں پھر بھی وزن وہی ہے، آپ اس میں بھر دیں پھر بھی وزن وہی ہے۔ 2 GB کے کارڈ کو اٹھا لیں، اسے فل کر لیں تب بھی وزن وہی ہے، سب کچھ شفٹ ڈیلیٹ انٹر کر دیں تب بھی وزن وہی ہے۔ اسے کہتے ہیں کثیف۔ تو کثیف عقل میں آج دنیا کو سمجھ نہیں آتا۔ لطیف، آج 1400 سال گزرنے کے بعد عام بندے کو لطافت سمجھانا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو سائنسدانوں کا کمال ہے، کوئی کہتے ہیں جی خوردبین کا کمال ہے، کوئی کہتے ہیں آلات کا کمال ہے۔ بابا، ہمارے اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ نے عقل دی ہے کہ آج دنیا میں لوگ ایسی چیز کی ایجاد کرتے ہیں، ایسی ایجادات کو سامنے لاتے ہیں، وہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کا وزن موجود ہے نہیں ہوتا۔ تو جب یہ مخلوق 1400 سال کے بعد اس نہج پہ پہنچ سکتی ہے، اس اسٹیج پہ پہنچ سکتی ہے، اس مرتبے پہ پہنچ سکتی ہے، اس رتبے پہ پہنچ سکتی ہے کہ یہ ایسی چیزوں کی ایجاد کر دے، ایسی چیزوں کو معرض وجود میں لے کر آئے، ایسے اشیاء کو جمع کر لے جو چیز اپنے اندر چیز رکھے، میموری رکھے، اسپیس رکھے، گنجائش رکھے، اور اس کو بھر دیا جائے، پھر بھی وزن نہ ہو، اسے گھٹا دیا جائے، پھر بھی وزن نہ ہو، اسے موجود رکھیں یا اسے ڈیلیٹ کریں، وزن ایک جیسا
یہ مخلوق کی طاقت، مخلوق کا عقل، مخلوق کی دماغ، مخلوق کی سوچ، مخلوق کی فہم و فراست، مخلوق کی دماغی طاقت کا پہنچنا ہے کہ یہ اتنا کر سکتے ہیں، چیز موجود بھی ہو، موجود ہونے کے بعد وزن نہ ہو، میرا اللہ اس مخلوق کا خالق، میرا اللہ اس مملوک کا مالک، میرا اللہ اس مرزوق کا رزاق ہے، وہ اس سے بڑھ کے طاقتیں رکھتا ہے، اس کی قدرت اس سے بڑھ کے ہے، رب ایسی چیزیں رکھ سکتا ہے جو چیز بھی ہو اور لطافت والی اس کا وزن نہ ہو۔ یہ ہے وہ اللطیف الخبیر، رب لطیف ہے، اس کی معاملات لطافت والے ہیں، آپ کو نظر بھی آئیں گے لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا اور آپ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ اس سے بڑھ کے دکھاؤں، آپ کے اور میرے کندھے پر کون بیٹھے ہیں؟ بولیے، کرامن کاتبین۔ یہ ایک تو ڈیوٹی چیز ہونے کے وقت، ڈیوٹی کی چینجنگ کے ٹائم اٹھتے ہیں، ایک اور ٹائم بھی ہے جب فرشتے یہاں اٹھنے سے بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون سے آپ کے علم میں ہے؟ مختلف کام ہے، مختلف کام ہے۔ جب بندہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں فرشتہ اٹھ کے دور چلا جاتا ہے، کئی گز دور چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہو، زنا میں مبتلا ہو، کسی غلط معاملات میں ہو، فرشتے ہٹ جاتے ہیں دور۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی بندہ جھوٹ بولے اس کا کندھا ہلکا ہو جائے، سچ بولے اس کا کندھا بھاری ہو جائے، اب فرشتہ بیٹھ گیا اٹھ گیا، ایسے ہے؟ کیوں؟ دیکھیں یہ رب العزت کی طرف سے لطافت کے معاملات ہیں۔ تو آنکھ اللہ کو مخلوق کی نہیں دیکھ سکتی بلکہ خالق مخلوق کا ادراک رکھتا ہے۔ یہ سمجھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، قوم نہ مانی، قوم نے کہا جی نہیں، ہماری بات کرائیں اللہ سے، بات کرو گے ہماری ملاقات کراؤ گے ہم مانیں گے ہمارا اللہ ہے۔ تو 70,000 بندے تھے، ان 70,000 بندوں نے 70 بندوں کو اپنا ایمبیسیڈر بنایا، سفیر بنایا، نمائندہ بنایا کہ انہیں آپ لے جائیے کوہ طور پہ جا کر، جیسے آپ کے اللہ ان کی بھی کرائیے۔ اگر ان 70 بندوں نے دیکھی ہمیں آ کر بتایا ہم مان جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، قرآن کریم کہتے جب وہاں پہنچے قوم کا دعویٰ ہے ارین اللہ جہرا، اللہ ہمیں دکھاؤ، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں سمجھا دے کہ میرے مولا ان کا اصرار ہے، کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا میں اس پہ تجلی ڈال رہا ہوں تو ایسے سمجھو ان نے مجھے دیکھ لیا، اور اگر یہ پہاڑ کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے تو پھر اس جیسے سوال کجی نہیں کریں گے۔ سب نے پہاڑ کو دیکھا، قرآن کریم کہتے ہیں اللہ نے تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، وخر موسیٰ صاعقہ، گر پڑے بے ہوش ہو کر، اور قوم ساری کی ساری آگ میں جل کے مر گئی۔ بے ہوش تو زندہ ہوتا ہے، اسے ہوش بھی آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے اور اٹھے اور کھڑے ہوئے، کہا میرے مولا یہ بھی مر گئے، یہ تو نمائندہ تھے اس قوم کے جن نے آپ کو دیکھنے کے لیے ان کو بطور نمائندگی بھیجا تھا۔ اے موسیٰ آپ چاہتے کیا ہے؟ میرے مولا میں چاہتا ہوں انہیں دوبارہ زندگی دے دے، میں دوبارہ زندہ کر دوں گا، تو کس بنیاد پہ زندگی چاہتا ہے؟ اے اللہ میں اس بنیاد پہ چاہتا ہوں کہ جو پچھلی نادان قوم ہے یہ ان کو جا کر بتائیں گے کہ دیکھو ہم تو مر گئے تھے، وقت کے نبی کی دعا کی برکت سے رب نے دوبارہ زندگی دی ہوئے، یہ خواہشات چھوڑ دو اور نبی کا اتباع کرو، نبی کے ذریعے بندہ خدا تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، ان قوم کے 70 بندوں کو دوبارہ زندگی ملی، یہ اٹھے، ان نے اپنے کپڑے جھاڑے اور دوبارہ سارا معاملہ دیکھ کر قوم کے پاس گئے، انہیں کہا اس طرح کی سوالات سے باز آ جاؤ، یہ واسطہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، اس کے ذریعے اللہ کی بات سنیں گے اور اس کے ذریعے اللہ کی بات کو سمجھیں گے، تو نبی کے واسطے کو کراس نہیں کرنا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب ذرا سمجھیے، اس سے ایک چیز نکالنا چاہ رہا ہوں، کیا کہ دیکھو اللہ کی بات نبی کے واسطے کے بغیر امت تک آئے تو امت سن بھی نہیں سکتی، اس کے کانوں میں وہ تاب، طاقت، قوت، ہمت، سکت بھی موجود نہیں ہے کہ وہ رب کی بات کو برداشت کر کے سہ جائے، تو پھر اس کی آنکھ میں کہاں برداشت ہے؟ تو نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک قرآن اتار رہے تھے تو رب العزت نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، بڑی مہربانی کی ہے۔ وہ مہربانی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کا پہاڑ پہ اتار دوں
تو پہاڑ میں دو چیزیں ہوں گی، لرأیتہ خاشعا متصدعا، ایک خشوع آئے گا اس میں، ایک اس میں تصدع آئے گا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع خشیت، اس کا معنی ہوتا ہے ڈر آ جانا اور اپنی ہمت کا اینڈ کر دینا، جس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں گردن کا جھکا دینا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، گردن کو جھکا دینا۔ تو گردن جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم سر جھکاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے میرے مولا میری طاقت کا اینڈ ہو گیا، میری طاقت کی بس ہو گئی ہے، میں آگے نہیں چل سکتا، اسے کہتے ہیں طاقت کا اینڈ ہو جانا۔ بیٹا آپ حال اول کر لو، اس کے بعد میں بات شروع کروں، تو اسی گل کر لو۔ اب آپ پھر وہیں ہی تشریف رکھنا، ٹھیک ہے؟ کسی اور نے اٹھنا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں شروع کروں، اصول پورے کروں گا چاہے آپ سبحان اللہ کی پوری تسبیح پڑھ لیں۔ اب توجہ رکھیں، توجہ میں رات میں گفتگو کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا جی سبحان اللہ، میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ اونچا کرو۔ ایسا کہو اللہ کے لیے کہہ رہے ہو، میرے لیے تھوڑی کہہ رہے ہو۔ اگر میرے سنانے کے لیے کہتے ہو تم ریاکار ہو، اور تم اللہ کے لیے کہتے ہو تو دل میں کہہ لو، اللہ نہیں سنتا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری سبحان اللہ کی وجہ سے نہ تقریر لمبی کرتا ہوں، نہ سبحان اللہ نہ کہنے کی وجہ سے تقریر چھوٹی کرتا ہوں۔ جو میں نے کہنا ہے وہ کہہ کے جانا ہے، وہ ایک کہے یا کوئی نہ کہے، کوئی ہمیں کوئی غرض وغیرہ نہیں ہے۔ میں کبھی بھی کسی کی داد کی وجہ سے تقریر لمبی کر دوں، داد نہ ملے آج تقریر چھوٹی کر دوں، یہ میری ڈکشنری میں یہ اصول موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے متاثر ہونے والی بات ہے۔ بابا مؤثر بننا چاہیے، متاثر نہیں بننا چاہیے، اثر دینا چاہیے، اثر لینا نہیں چاہیے۔ ہم نے دوسرے سے اثر لے لیا تھے، پھر کام تو پورا ہو گیا۔ جو ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے نا وہ دیکھے او بڑا پیارا درخت خوبصورت ہے، واہ کیا زبردست منظر ہے یار، واہ کیا ہے، انشاءاللہ کسی جا کے ایکسیڈنٹ لگ جانا ہے۔ اس کا کام ہے وہ کس سے تاثر نہ لے بلکہ تاثر پیدا کر کے اپنی گاڑی کے چلانے پہ توجہ رکھے، تو پھر منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کی سبحان اللہ کو جی واہ واہ بڑی اچھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لوگ، تو پھر میں نے آپ کو وہ پیغام نہیں دے سکنا جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سبحان اللہ آپ جانے، آپ کی مرضی، میرے لیے نہیں کہو، اللہ کے لیے کہو، چاہے ایسا کہو، مجھے خوشی ہوگی۔ آپ سناٹے سے میری بات سنیں، اس سے میرے لیے راحت بھی ہے اور میں بات کر بھی سکتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی یہ کی ہے کہ اللہ فرماتے اگر پہاڑ پہ میں قرآن اتارتا تو پہاڑ میں دو چیزیں ہوتی، نمبر ایک خشوع، نمبر دو تصدع۔ خشوع کہتے ہیں طاقت کا اینڈ ہو جانا، گردن جھکا دینا۔ تو کہا اگر پہاڑ پہ قرآن اترتا تو پہاڑ کی طاقت اس قرآن کو نہ اٹھا سکتی اور پہاڑ کی گویا گردن جھک جاتی، اللہ میں نہیں اسے سنبھال سکتا۔ خاشعہ۔ نمبر دو متصدعہ، توجہ رکھنا، متصدعہ۔ تصدع کسے کہتے ہیں؟ اندر میں ایسی گرمی پیدا ہونا جس سے چیز بلاسٹ ہو جائے، پھٹ جائے۔ یہ دیکھو ڈبہ ہے نا، ڈبے کے اندر ایسی گرمی پیدا ہو جس سے ڈبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اسے تصدع کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا متصدعہ، سلنڈر پھٹتا ہے نا وہ اندر کی گرمی سے پھٹتا ہے، اندر کی گیسز کی وجہ سے پھٹتا ہے، باہر کے کسی ڈنڈے مارنے کی وجہ سے نہیں پھٹتا۔ کبھی بھی سلنڈر باہر کی گرمی سے نہیں پھٹتا، سلنڈر کے سر کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے، کبھی نہیں پھٹا۔ تو باہر کی گرمی سے نہیں پھٹتا، وہ اندر کے معاملات سے پھٹتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا۔ تو رب فرماتے ہیں اگر میں قرآن پر پہاڑ پر قرآن اتارتا تو پہاڑ کی گردن بھی جھک جاتی اور اس کے اندر ایسی گرمی آتی کہ یہ پتھر بلاسٹ ہو کر پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ اللہ کے کلام کا بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ جو لفظ ریزہ ریزہ یہ اس کا اصل ترجمہ ہے، لفظ اصل میں پھٹ جانا ہے کہ پھٹ جاتا پہاڑ۔ تو اللہ پاک پہاڑ پر اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا۔ تو اللہ نے مہربانی کیا کی ہے؟ وہ مہربانی یہ کی ہے کہ اللہ نے پہاڑ پر نہیں اتارا، آپ کو اور مجھے قرآن پاک دینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے گزارا ہے۔ نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے قرآن گزارا ہے۔ حضور کے دل سے جب قرآن گزرا، اللہ کے رسول کی کتنی بڑی قربانی ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ اما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اما جان عائشہ فرمایا اللہ کے رسول پر جب وحی اترتی نا، سخت سردی کا زمانہ ہوتا، حضور علیہ السلام کے چہرے ماتھے مبارک پر پسینے کے قطرے آ جاتے،
سخت سردی میں. یہ قرآن کے نزول کا بوجھ ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اور قرآن کریم کے نزول کے بوجھ کی کیا ترتیب ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری ران پر اللہ کے رسول کی گھٹنے مبارک کی ایک سائڈ تھی، حضور پر وحی کی کیفیت اتری، مجھے یوں لگا جیسے میری ران کی ہڈیاں ٹکڑوں میں بدل چکی ہوں. یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام بیٹھے ہوتے نا کسی سواری پر تو وہ جانور بیٹھ جاتا اگر وحی کی کیفیت وہاں آتی. اور اس وحی کی کیفیت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری جلد اول کی موجود ہے. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی کیا روایت لائے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، کہ وحی کی کیفیت میں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ میرے اوپر اتنی تکلیف آ جاتی جس سے میرے پسینے پسینے پھوٹ جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، اور اس قربانی میں ایک آیت کی بات نہیں ہے، ایک سورت کی بات نہیں ہے، ایک رکوع اور ایک پارے کی بات نہیں ہے. یہ قرآن کریم 540 رکوع اور 114 سورتوں کا نام ہے، 86 مکی اور 28 مدنی سورتوں کا نام ہے، 120 پاؤ اور 7 منازل کا نام ہے. میرے دوستو یہ اتنی تیزی سے رسول اللہ پر قرآن اترا، اور اس میں آخرت کی بات، اس میں قبر کی بات، اس میں قیامت کی بات، اس میں دوزخ کی بات، اس میں جلنے کی بات، اس میں آگ کی بات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر بوجھ ہوتا، دقت اور تکلیف ہوتی. حضور پاک نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا تھا، لفظ یاد رکھنا، فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، یہ صورت ہود اور اس کی بہنیں یعنی یہ صورتیں اتری ہیں، اس کے نزول نے آپ کے نبی کو بوڑھا کر دیا ہے. شیبتنی ہود و اخوات، آپ کا نبی اس سے بوڑھا ہو گیا. بوڑھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب والد اپنی اولاد کو کسی چیز کی اہمیت بتاتا ہے نا تو یوں کہتے ہیں کہ میرے بیٹو میں تمہارے لیے داڑھی سفید کر لی ہے، میں نے تمہارے لیے بڑھاپا کما لیا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس چیز کی قدر نہیں کرتے. یہ والد کا درد دل ہوتا ہے، وہ اپنی فیلنگز اور احساس بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کون سی تنگ و دو کی ہے. حضور پاک علیہ السلام دی امت کو احساس دلاتے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کلام اللہ سے منہ نہ پھیرنا، یہ کلام اللہ میں نے اتنی قربانی سے اللہ سے لے کر تمہیں دیا ہے جس کے نزول نے تمہارے نبی کو بوڑھا کر دیا. شیبتنی ہود و اخواتہا، اس کے اترنے سے میں بوڑھا ہو گیا. تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بڑھاپے کی بات فرمائی ہے. وہ بڑھاپا کیا ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے وقت تو داڑھی مبارک میں کل 18 بال سفید تھے، کل 18 بال. یہ صحابہ کرام نے تعداد گن کے امت کو بتائی ہے. تو اس بڑھاپے کا مطلب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا ملا؟ کون سی تکلیف اور دقت برداشت کی ہے؟ میرے دوستو آپ میں جملہ بتاتا ہوں. وہ دقت کیا ہے؟ نزول قرآن میں اللہ کی بات میں حرارت تھی، اللہ کی بات میں جلال تھا، اللہ کی بات میں رعب اور دبدبا تھا. اور یہ امت پڑھتی تو یوں جل جاتی جیسے قوم موسیٰ جل گئی تھی. ہم بسم اللہ کا لفظ منہ سے بولتے تو منہ سے شعلہ نکلتا، آگ کا چخا نکلتا. ہم کیا کرتے؟ ہم تو پڑھ نہ سکتے. تو حضور پاک کے دل اقدس سے گزرا ہے تو وہ حرارت برودت میں بدلی ہے، وہ جلال جمال میں بدلا ہے، وہ سختی نرمی میں بدلی ہے. اور آج ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں شفا مل جاتی ہے. قرآن کریم سے صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اللہ کے کلام میں صحت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہمارے لیے شفا بن کے آیا. یہ کیسے شفا بن کے آیا؟ یہ کلام خداوندی تو آیا، قوم موسیٰ تو جل گئی لیکن ہم نہیں جلے. اس کی وجہ ہمارے پاک پیغمبر کے دل اقدس سے گزر کے آیا ہے. تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے نبی کے سینے میں جو دل ہے اس دل کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے پہاڑ اس دل کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان پہاڑوں میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جو میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں رب نے دی ہیں. جو وقت کے نبی کے دل کی طاقت ہے وہ ان پہاڑوں کی نہیں ہے. کیوں؟ وہ پہاڑ قرآن نہ اٹھا سکتے. ہمارے نبی پاک نے اس قرآن کریم کو اپنے دل سے گزار کے ہمیں دیا. اور میرے دوستو یہ حضور کی قربانی ہے. خدا کی قسم یہ وہ قربانی ہے جو آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بوڑھے پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، جوان پڑھتے ہیں، اور ہمیں صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحتیں ملتی ہیں. اس میں حضور پاک کی قربانی لگی ہوئی ہے. اس قربانی کا ایک ہی جواب ہے
کہ ہم اپنی طبیعتوں، نیتوں، عادتوں کو رسول اللہ کے احکامات کے تابع بنا دیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی پاک نے ہمیں جو قرآن اللہ سے لے کر دیا ہے اس سے ہمیں صحت اور شفا تو مل رہی، تو ہم پیغمبر کے احکامات کو اپنانے والے بن جائیں، ہم پیغمبر کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ یہ چاہت ہے۔ یہ قربانی کیوں ہوتی ہے باپ باپ کی؟ کہ اولاد اس قربانی کا صلہ حاصل یوں دے ان کو کہ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کو بجا لائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل بجا لائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جہاں میرے پاک پیغمبر کا حکم آ جائے ادھر سے ہٹنا نہیں ہے۔ میں نے ختم نبوت کی تحریک میں ایک عالم دین کے واقعہ کو پڑھا کہ جب حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت شروع کی تھی، ایک عالم دین کو اس وقت کی حکومت نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے اسے جیل میں بند کیا اور اسے کہا کہ تو ان باتوں سے باز آ جا، مرزائیت کو کافر نہ کہہ، قادیانیت کے خلاف تقریریں نہ کر، ختم نبوت کی بات چھوڑ دے۔ اسے پکڑ لیا گیا، وہ نہیں مانتے تھے، تو آخر اوپر کے افسروں نے آرڈر دیا نیچے کے محتاط افسران کو کہ اسے مانگا منڈی میں فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں ندی سخت جاڑے کی سردی ہو اور اسے پانی سے نہلانا اور اسے ڈنڈے مارنا، یہ روئے تو اسے کہنا بات مان لو ہم تیری عزت کریں گے، بات نہیں مانے گا ہم تیرے ساتھ اس سے زیادہ کریں گے۔ تو وہ ایک محتاط افسر لکھتا ہے کہ میں اسے لے کر گیا رات کی اس تنہائی میں، جب ہم نے کمبل اوڑے ہوئے تھے، ہم یوں جاڑے سے یوں کپ کپا رہے تھے، ہم نے اس بزرگ کو وہاں بٹھایا اور میں نے اپنے پولیس والوں کو کہا کہ اس کے کپڑے اتارو اور اسے اس ندی میں ڈالو۔ کہتے میری امت کے بچوں کے سینے محفوظ رہیں، ان کی زبانیں محفوظ رہیں، یہ عزتوں کی زندگیاں جئیں۔ وہ حضور نے اکیلے قربانی دی کہ اپنے دل سے قرآن گزار لیا، تکلیف و دقت خود برداشت کی ہے، آپ کو اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ پیغمبر نے اکیلے برداشت کی ہے۔ کیا اس کا صلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے احکامات پہ عمل شروع کر دیں؟ میرے دوستو، غلطی ہم میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو ویلیو نہیں دیتے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا اس جملے پر، بیٹے مجھے دے دو، یہ ان کی چیز جاری ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے اور میں آپ کی خدمت میں کچھ بات کہہ پاؤں۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، اگر کسی بندے کا دل دکھے میں اولاً معذرت خواہ ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی شرمندگی کے لیے نہیں کر رہا۔ میرے دوستو، کیا میرے نبی پاک کی اس قربانی کا یہی صلہ ہے کہ ہم اپنی شکل رسول اللہ کی شکل کی مخالفت میں بنا لیں؟ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں مسلمان کی اس بات سے واقف ہوں کہ لوگ اگر داڑھی کاٹتے ہیں تو اس نیت سے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں ہمیں توفیق دے دے، میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن کیا یہی صلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو ہے، یہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ آؤ میں مرتبہ بتا رہا ہوں۔ ہم جب قبر میں جائیں گے نا، ہمارے پہنے ہوئے کپڑے اتر جائیں گے، ہم کفن پہن کے جائیں گے، ہمارے سر پہ لگے ہوئے کپڑے اتر جائیں گے، یہ پگڑیاں نہیں ہوں گی، سر ننگے جائیں گے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا تک نہیں ہوگا، کمائی ہوئی مال و دولت یہ پیسے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے چاہے حلال و حرام کمائیں۔ جس اولاد کے لیے ہم کیا سے کیا نہیں کرتے ان میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، وہ الٹا کہیں گے قبر کی یہ جگہ کھل گئی ہے اسے بھی بند کر دو۔ یہ سارے ہمیں مٹی تلے دبا کر جائیں گے، ادھر رب کے دو فرشتے آئیں گے، حدیث پاک میں ہے اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، دو فرشتے آئیں گے اٹھ کر ہم سے سوالات و جوابات کریں گے، ٹھیک جواب تو جنت کا باغ، برا جواب تو جہنم کی گڑھا، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ عالم ہوگا، اس وقت ہم کوئی کتاب پیش نہیں کر سکیں گے، ہم مسلمان ہیں فرشتوں، ہم اس وقت کوئی نصاب پیش نہیں کر سکیں گے ہم نے پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کیا۔ ہمارے پاس دکھانے کے لیے فزیکل سچویشن میں ایک ہی چیز ہوگی، اپنے نبی کی یہی سنت ہوگی جس کو ہم بطور دلیل پیش کر سکیں گے۔ اس قبر کی پاداش میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوگا، یہ واحد سنت ہوگی شاید جس کو مسلمان پیش کر پائے، غیر مسلم جانے اس کا کام جانے، مسلمان بطور سنت اس کو پیش کر سکے گا۔ اور کون سی نشانی ہے ہمارے جسم کے اوپر جو ہم وہاں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اس سنت کی بھی ہم نے مخالفت آج کر دی، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یقین مانے ایسی ایسی بات پر
لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ عمل کریں گے، دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نافذ کریں گے، لیکن جب داڑھی مبارک کی بات آئے تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا مولانا صرف داڑھی میں اسلام ٹھہرا ہوا ہے، داڑھی کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ چھت کے بغیر بھی گاڑی ہوتی ہے، تو نے اپنی گاڑی چلانے کے لیے کبھی چھت اتار دی ہے؟ بندہ پہنچ تو یہاں سے اسلام آباد ویسے بھی جائے گا، اب چھت اتار دے، شیشے اتار دے، کھڑکیاں پھینک دے، ادھر تو آپ نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے اپنے اسلام کو لولا لنگڑا کر رکھا ہے، آپ نے اپنے معاملات، ہمیں کچھ تو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہاں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور آسمان پر اللہ نے کچھ فرشتوں کی مخلوق پیدا کی ہے، اور کچھ فرشتوں کی جماعت پیدا ایسی کی ہے جن کے ذمہ اللہ نے 2 تسبیحیں لگائی ہیں۔ ایک جماعت جو فرشتوں کی ہے وہ یہ تسبیح کرتی ہے، سبحان الذی زین الرجال بالنہا، میرا اللہ تو ہر کفر و شرک سے پاک ہے، تو نے مرد کو زینت دی ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ، وہ سبحان الذی زین النساء بالقرون، میرا اللہ تو کفر و شرک اور ہر عیب سے پاک ہے، تو نے مسلمان خاتون کو عزت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ آج عورتوں نے بال کٹائے ہوئے ہیں، مردوں نے داڑیاں کٹائی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو ایمان سے ہمیں بتائے، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قربانیوں کا بدلہ یہی دے رہے ہیں؟ ہم یہی دے رہے ہیں؟ اوے ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اعمال نہیں ہیں جس کی طاقت پہ ہم کہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف پیغمبر کی سفارش کی مانگ ہے، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت کی امید ہے، اور وہ شفاعت لینے ہم کس منہ سے جائیں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت 1,24,000 انبیاء کی داڑیاں، پیغمبر علیہ السلام کے صدیق اکبر سے لے کر 1,24,000 صحابہ اور اہل بیت کی داڑیاں، مجھے ایک نبی دکھا دیں، ایک صحابی اور اہل بیت میں سے کوئی بندہ دکھا دیں جو اس سنت کے بغیر ہو۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے، یہ وہ سنت نہیں ہے جس پر کبھی عمل کرو اور کبھی چھوڑ دو، بلکہ یہ سنت واجبہ ہے۔ کچھ سنتیں وہ ہوتی ہیں کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ آپ عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں ہے کہ غیر مؤکدہ ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ صبح کی سنت چھوڑ دیں تو وہ مؤکدہ ہے، تو وہ سنت واجبہ ہے، یہ سنت بھی سنت واجبہ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی تو سنت ہے، کبھی رکھیں کبھی نہ رکھیں۔ میں نے کہا ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا شادی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ان نکاح من سنتی، بیوی رکھنا بھی سنت ہے، کدی رکھ دے کدی چھڑ دے، چھوڑ دے، چپ۔ انہوں تو ہمیشہ اپنے کول سما کے رکھا ہوا ہے، اپنے کول رکھا ہوا ہے۔ وہ سنت تو آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ سنت میں ہمیشہ رکھوں گا، اس سنت پہ آپ کو یہ تعویل نظر آ گئی ہے کبھی رکھ دیں اور کبھی چھوڑ دیں۔ اور اللہ کے بندے یہ سنت واجبہ ہے، یہ سنت واجبہ ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ میں جتنے دوست بیٹھے ہیں نا جو سنت سے محروم ہیں، آج ایک دل میں طے کر لو کہ میرا اللہ میں گناہ گار ہوں، یہ کر رہا ہوں، مجھے توفیق دے، میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ مانگیں گے اللہ کے کرم دیکھیں۔ اسی طرح اس سے ہٹ کے ایک سنت اور دکھا رہا ہوں۔ ہمارا لباس آج سنت کے مطابق نہیں ہوتا، ہمارے لباس میں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خلاف سنت ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز کالر، یہ جو کالر پہنے جاتے ہیں، یہ لوگ نادانی میں پہنتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیا چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں ڈیزائن ہے، ہم نے کالر پہن لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کالر کیا ہے؟ یہ درزی نے بنا کے دے دیا اور آپ نے پہن لیا۔ میں بڑے ثبوت اور وثوق سے کہتا ہوں 99.9% بندے کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں بین رکھ لو، کالر رکھ لو، دو میں سے جو بھی رکھ لو۔ آؤ میں ذرا کالر کی ہسٹری کھولتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے 600 سال پہلے ایک نبی آئے ہیں جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو ہیں یہ حضور سے 600 سال پہلے ہیں۔ جب ان پر انجیل اتری تو یہودیوں کو ان سے بغض آ گیا، انہوں نے کہا انجیل آ گئی، ہماری تورات کو آپ نے نہیں دیکھا، لہذا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے۔ انہوں نے پوری ٹیم بنائی اور بندے بنا کر آگے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، موت تک لٹکا دیا جائے گا۔ وہ جب آئے تو قرآن کریم کہتے ہیں اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہیں، انہوں نے باقاعدہ باہر سے گھیراؤ کیا ہوا ہے، فرمایا عیسیٰ ابھی یہ اندر آئیں گے اور میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا، یعنی روح بھی اور جسم بھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عیسیٰ میں آپ کو مکمل اٹھا لوں گا، ٹھیک ہے، وصول کر لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو بے فکر رہنا، تجھے یہ نقصان نہیں دے پائیں گے۔
یہ اس کا ترجمہ ہے مکمل اٹھا لینا، ورنہ توفی کا ایک معنی صرف وفات دینا ہے. اگر یہاں معنی موت دینا کر دینا کہ میں تجھے موت دے دوں گا، تو جو کام یہودی کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے تو ان کا کام آسان کر دیا، ان کو موت مل گئی. تو اس کا معنی ہے مکمل اٹھا لینا. انی متوفی کا، میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافع کے لیے اٹھا لوں گا. ایسی جگہ اپنی طرف کمانا، فرمایا ای موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، ایسی جگہ اٹھاؤں گا جہاں صرف اللہ کا حکم چلتا ہے، یعنی آسمانوں پہ. اور وہی ہوا جب وہ شیطان آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے سے اٹھ گئے تو اللہ پاک نے ان سے بدلہ لیا، اور پورا بدلہ لیا. جو بندہ گرفتار کرنے کے لیے ہاتھ میں کاغذ رکھ کے آیا تھا، جس کے ہاتھ میں وارنٹ گرفتاریاں تھی، اور وہ یہ لے کر آیا تھا، اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی. اور انہوں نے کہا پھڑو انہوں، پھڑو. انہوں نے کہا میں تو تمہارا افسر. انہوں نے کہا کہاں افسر، پکڑو اس کو. انہوں نے پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا اور وہ بندہ لٹک گیا. آج تک بیچارے غلط فہم لوگ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، حالانکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ زمین پہ نیچے تشریف لائے، حضور پاک کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی، پھر اوپر تشریف لے گئے. پھر قیامت سے پہلے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی 33 سال کی عمر میں نیچے آئیں گے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے لد کے دروازے پہ، اور اس کے بعد حج اور عمرہ کریں گے اور میرے ساتھ ان کی قبر بنے گی. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے. اچھا، لد کے دروازے پہ بھی تھوڑی سی شرح کر دوں. یہ جو حدیث میں ہے نا کہ یقتل علی باب لد، لد شہر کے دروازے پہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. شہر کا دروازہ پتہ ہے کیا ہے؟ پرانے زمانے میں تو فصیل ہوتی تھی، جیسے آپ کیا ہے سیالکوٹی گیٹ ہے اور فلاں گیٹ ہے اور فلاں گیٹ ہے. یہ دروازہ مراد نہیں ہے. آج کل جدید دروازے اور بن گئے ہیں. شہروں کے دروازے ان دروازوں سے ہٹ کے ہیں. وہ کیا ہے؟ شہر کے ایئرپورٹس. یہ جو ایئرپورٹ ہے نا، یہ شہر کا دروازہ ہے. اس میں شہر میں داخل ہوا جاتا ہے کہ اب ہم لاہور داخل ہو گئے، اترے ایئرپورٹ پہ. اب ہم کراچی آ گئے، اترے ایئرپورٹ پہ. یہ شہر کا دروازہ ہے. حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد شہر کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے. اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے دجال نے کوئی لد شہر کے ایئرپورٹ پر چارٹر جہاز طیارہ اپنا رکھ رکھا ہو اور وہ دوڑ کے بھاگ رہا ہو، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو طاقت دیں گے، وہاں تک پہنچ کر اس بندے کو وہاں پہنچنے نہیں دیں گے اور اسے قتل کریں گے. ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے. میں نے ایک شرح آپ کی خدمت میں رکھی ہے. اور لد سٹی ہے، یہ شہر ہے اسرائیل کا. اسرائیل ملک میں یہ ایک وہاں کا شہر ہے. تو ہمارا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہے کہ وہ کہاں موجود ہے؟ بولیے. اب سنیں، یہ جو کرسچن اور کرسچینٹی میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ گئے، تو اپنے پاس ایک ٹی رکھتے ہیں جسے کہتے ہیں سلیب. ٹی کا مطلب کیا ہے؟ ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ. وہ جو میں نے کہا موت تک لٹکائیں. یہ اس کی یاد کے لیے وہ دو چیزیں کرتے ہیں. نمبر 1 کالر، نمبر 2 ٹائی. یہ وہی ہے، زنار کی شکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. میرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے. حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں پھانسی پہ چڑھا گیا، بلکہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا. ایسا ہی ہوا نا. تو یہ قرآن کریم کا نظریہ اور یہ کالر اسی کی یاد دلاتا ہے. جو ٹئی کے ساتھ پہنتا ہے وہ پورا عقیدہ مان رہا ہے، جو بغیر ٹئی کے بعد پہن رہا ہے اور وہ آدھا عقیدہ مان رہا ہے. اور ہمارے مسلمان میں سے 99% پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. تو میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی اس قربانی کا صلہ یہ ہے کہ ہمارا لباس حضور پاک کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے. ہے یا نہیں؟ اچھا، اس پر ایک اور بات بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آج پاؤں میں ٹخنوں کو لوگ چھپاتے ہیں. یہ اپنے پانچے وغیرہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. فرمایا جو اس کو چھپائے گا یہ جگہ جہنم جائے گی. یہ ٹخنے کی جگہ، یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، جو کچھ صوفی اور کچھ دنیا دار ہیں نا، کہتے ہیں نماز میں اونچے کر لوں گا. اب نماز میں تو نہیں ہوں. میں نے کہا یہ نماز کی بات نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی بات ہے. نماز کی بات نہیں ہے، نارمل لائف کی بات ہے. نماز کی بات نہیں ہے، یہ عام زندگی کی بات ہے. یہ تو ہر وقت کی بات ہے.
سائنس کی تحقیق تو اب آئی ہے کہ جس مرد کا ٹخنا کھلا رہتا ہے اس میں قوت مردانگی ان سے زیادہ ہوتی ہے جن کا ٹخنا چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جب ٹخنے کو چھپاؤ گے اس میں زنانی قوت آئے گی اور ٹخنے کو کھلا رکھو گے مردانی کی قوت آئے گی. اس لیے عورت کو حکم ہے کہ ٹخنا چھپا کے رکھے, مرد کو حکم ہے کہ ٹخنا کھول کے رکھے. ساڑی الٹی گنگا چل رہی ہے, انہیں اچے کیتے ہوئے تو انہیں جھگا کیتے ہوئے. تو میرے دوستو ہمیں اس پہ کچھ دیکھنا لینا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں, یہ بھی ہم مسنون طرز پہ دیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پر ہمیں اللہ کی طرف سے پوچھو گی, ہم اس پر کوئی چیز نہیں دیکھ رہے. تو میری بات کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے نبی پاک نے اتنی قربانی دی ہے, ہمیں وہ جلالی کلام جمالی سینے سے گزار کے دیا, خود بڑھاپے کو برداشت کر کے شیبتنی عود و خواتیا فرما دیا. تو ہمارے لیے یہ چیز ضرورت کے درجے میں ہے کہ ہم اپنی زندگی, اپنی بود و باش, اپنی طرز, اپنی اطوار, اپنی تہذیب, تمدن اور ثقافت, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا کھانا پینا, اپنی لیونگ اسٹائل کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے مطابق کریں. اگر کریں تو کامیابی ہے, نہ کریں تو ناکامی, اور ناکامی بندہ دنیا سے لے کر چلا جائے گا. مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ آج کل لوگ صرف حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں. میں حقوق العباد کی بھی ساتھ بات کرتا ہوں. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق بندے کے لیے دوسرے بندے کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ ہے. کیوں؟ حقوق اللہ میں سب سے پہلے قیامت میں نماز, اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قیامت کے اندر قتل کا حساب ہوگا. تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام ہے, تمہارے اوپر ایک دوسرے کی عزت نفس خراب کرنا حرام ہے, تم ایک دوسرے کو عزت دو, تم ایک دوسرے کو مقام اور مرتبہ دو. اور میرے دوستو جو مرتبہ اللہ کے رسول نے دیا وہی دو. للرجال نصیب مما کسبوا, للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. اور ایسے للنساء نصیب, اللہ نے مرد کا حصہ بھی جائیداد میں رکھا ہے, عورت کا بھی رکھا ہے. ہمارے ہاں کمی کیا ہے؟ والد فوت ہو جائے تو اکثر بھائی اپنے بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, اگر کسی کا حصہ میں نے کھا لیا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث بھی ذہن میں رکھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, من اخذ شبرا من الارض, شبر کہتے ہیں ایک بالشت کو, من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین. فرمایا 70, اللہ فرماتے 70 7 ارضین, 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس بندے کے گلے میں ڈال دوں گا جس نے صرف ایک بالشت دوسرے کی زمین کھا لی. اور ہم پورے کے پورے حصے کو ہڑپ کر جاتے ہیں. ایک بھائی میرے پاس آیا اپنی بہن کے حصے کے بارے میں, مجھے آ کے کہتا ہے کہ ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں نے کہا جی اللہ مغفرت فرمائے, آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہتے اب ہماری بہن جو ہے وہ حصے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہم 2 بھائی بیٹھے ہیں, ابو نے تو اس بہن کی شادی کی تھی اور اس کو جہیز دیا تھا اور یہ وہ, اور ایسے ایسی بات کر رہی ہے. تو میں نے کہا آپ کی بہن شادی شدہ ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا ذرا ان کو بھی آئندہ ملاقات میں لے کر آئیے, باپردہ آئیں, ذرا میرے سامنے بیٹھ کر اپنی بات کریں تاکہ میں دونوں فریق کی بات سن کے فیصلہ دوں. جی بات ٹھیک ہے. وہ اپنے بہنوئی کو لے کر آ گئے تو اس کی بہن نے کہا جی ابو کا حصہ میرا بھی ہے, ان کا بھی ہے, وہ لاکھ ہے یا کاک ہے جو بھی ہے وہ مجھے حصہ دے دے, باقی ان کا جو ہے وہ لے لیں. تو بھائی کہنے لگا کہ ابو نے اس کی شادی کی تھی تو جہیز دیا نہیں تھا. اب یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ جہیز وہ میراث کا حصہ ہوتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بس جو جہیز دیا تھا اسی بدلے پہ اس کا حصہ گیا. کہتے ہو گیا, مفتی بھی آٹومیٹک ہوتے ہیں نا لوگ. تو میں بہت حیران ہوں, ہم نے ایسے 8-10 سال لگائے, لوگ تو آٹومیٹک مفتی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں وہ چلا گیا نا, وہ جہیز چلا گیا. تو میں نے کہا آپ کی شادیاں ہیں؟ کہتے جی الحمدللہ. میں نے کہا کس نے کرائی؟ کہتے ابو نے. میں نے کہا آپ کی شادی پر بھی ابو نے کوئی خرچہ کیا تھا؟ کہتے جی کیا تھا. تو میں نے کہا بہن کی شادی کرنے پہ تیرے مطابق اس کا حصہ گیا اور تیری شادی پہ خرچہ کرنے کے مطابق تیرا حصہ بھی گیا. اب جو زمین بچی ہے وہ میرے نام لکھوا دے, شناختی کارڈ دے دوں, آئی ڈی کارڈ دے دے تو میرے نام کر دو. آپ مذاق بنا رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ نے پہلے مذاق بنایا, یہ آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ جہیز کے حصے سے میراث کا حصہ گیا؟ کیوں؟ تیرے باپ نے تیرے بہنوئی کو جا کر اپنی بیٹی بیچ دی تھی. کیسی بات کر رہا ہو؟ تو اچھا اس حصہ نہیں آتا؟ میں نے کہا جی نہیں. پھر میں نے انہیں سمجھایا تو حصہ مل گیا. اب اگلی غلطی کیا ہوئی؟ اب اس سے اگلی غلطی سنیں. آج یہ والد صاحب کی وفات کے 20 سال بعد جائیداد تقسیم کر رہے ہیں. ابھی کی بات نہیں ہے, 20 سال 15 سال درمیان میں گزرے ہیں.
تو اس دوران جو والد صاحب کاروبار مشترکہ چھوڑ کے گئے تھے نا، جو ان کا تھا، وہ بھائی ان کو آگے چلاتے رہے، اس وقت وہ کاروبار لاکھوں میں تھا، اب کاروبار کروڑوں میں ہے۔ تو یہ بہن کو اس وقت کا حصہ دے رہے ہیں جس وقت ابو فوت ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا جی تم بھی اسی وقت کا حصہ لینا جس وقت ابو فوت ہوئے، ہم نے محنت سے آگے پھیلایا ہے۔ میں نے کہا باپ کا پیسہ تھا، تم نے محنت کی ہے نا، وہ 1 روپیہ تھا یا 1 کروڑ روپیہ تھا، والد نے جو دیا ہے، جب تک میراث تقسیم نہیں ہوئی تم چاہے اپنی محنت سے بڑھتے آتے رہو، بڑھاتے رہو، ٹائم صبح شام تم دو، لیکن تمام وارثین کا اس میں حق ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھنے والا نابالغ بچہ ہے یا جب بوڑھا ہے، چاہے اس نے تمہارے ساتھ محنت کری ہے یا نہیں کری، اس کا حق اس میں موجود ہے۔ اچھا، میں نے کہا جی ہاں، یہ غلطی ہے کہ تم نے فوراً میراث تقسیم کیوں نہیں کی تھی؟ ہاں، ابو فوت ہو گئے تھے، فوراً میراث تقسیم کر لیتے، اس کے بعد اپنی محنت کرتے، تمہارا ذاتی ہوتا، اس میں کوئی حصہ نہ ہوتا۔ تو ہم میراث کی غلطیوں میں بیٹھے، ہمیں معلومات تک نہیں ہے، ہم دوسرے کے حق کھا جاتے ہیں، اور جب حق کھا جاتے ہیں یاد رکھیں پھر عبادتیں قبول نہیں ہوتی، ریاضتیں قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹے پیسے کی بنیاد پہ حج میں لے کر بندہ منہ لے کر جاتا ہے، اس حج کا فائدہ جو حرام پیسے سے کیا جائے، اس عمرے کا فائدہ جو حرام پیسے سے کیا جائے، اور اس نماز کا فائدہ جو بندہ حرام کھا کر اگلی صف میں اللہ اکبر کرنے آ جائے، یاد رکھنا حقوق اللہ کو قبول کرانے کے لیے حقوق العباد کی تلافی ضروری ہے، ورنہ ہم دوسرے کے حق کھا کر آ جائیں گے۔ 1 لاکھ روپیہ چوری کر لو اور پھر کہو اللہ معاف کر دے مینوں، اللہ اکبر، اس نال معاف نہیں ہونا، اس سے معاف نہیں ہوگا۔ معاف تب ہوگا جب میں گناہ کی معافی اور دوسرے کے حق کھانے کی تلافی کروں گا۔ حقوق اللہ کی معافی ہوتی ہے، حقوق العباد کی معافی بھی ہوتی ہے، تلافی بھی ہوتی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، یہ بھائی کے پاس موجود ہے، آپ ذرا ادھر دیکھیں، میں نے ایسے کر کے چرا لیا اور ادھر رکھ لیا اور اپنے پاس لے کے انہیں نہیں پتا، اور اس کے بعد میں کہوں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے، معافی ہو جائے گی۔ تلافی کا معنی اسے ڈبہ وہ واپس دینا ہوگا، اور اگر میں نے استعمال کر لیا تو اس کی مثل قیمت اس کو واپس کرنی ہوگی، ایسے تلافی نہیں ہوتی۔ ہم تلافی کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرے سے چیزیں کھا لو اور پھر کہو جی اللہ معاف کر دے، اللہ سے تو معافی مانگ لی جو تلافی ہے، تم نے تلافی نہیں کی، کل قیامت میں اس کے گناہ تمہیں اٹھانے پڑیں گے، اور اگر اس کے گناہ ختم ہو گئے تو پھر اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی۔ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، قرآن کہتا ہے کچھ خناس قیامت میں وہ بھی آئیں گے جو اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے گناہ بھی اٹھائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، ہمیں شریعت کے مطابق اپنی شادی بیاہ کو بنانا چاہیے، شریعت کے مطابق اپنی صبح شام کو رکھنا چاہیے، اور شریعت اور دین کے مطابق ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ یہ تب ہوگا جب ہم علماء سے رابطہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے، پوچھ کر مسائل کو حل کریں گے۔ آج کل کیا حال ہے، لوگ علماء کے قریب ہی نہیں جاتے۔ جمعے کے بیان میں لوگ اس وقت آئیں گے جب مولوی خطبے پہ کھڑا ہوگا، تو تم نے مسئلہ سمجھنا نہیں ہے تو عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے اعتراضات علماء پہ لوگ کرتے ہیں۔ مولوی کی کوئی چیز اچھی ہو تو عوام میں برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی سائیکل تراوے، انہوں موٹر سائیکل لے کے نہیں دینا۔ ہمارے ہاں ایک امام مسجد کو کسی نے موٹر سائیکل لے کر تحفہ دیا، تو 4 بندے کہنے لگے یہ ایجنسیاں ہیں۔ بھئی ایجنسیوں کا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کے پاس موٹر سائیکل کے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جی تمہارے پاس گاڑیاں ہیں، تمہارے پاس گاڑیوں کا پیسہ کہاں سے آیا؟ جی اسی کما کے لائے تھے، انہوں ہی کسی کمانا لے دیتے ہیں نا، اسے بھی کسی نے دیا ہے، اس کی پینشن نکلی تھی، اس بیچارے نے بائک لے کر دے دیا۔ بھائی اگر دیندار پہ آپ نے خرچ کیا ہے تو خرچ کرنا آپ کا حق ہے۔ یہ جو حفاظ بیٹھے ہیں نا، جو حافظ بنا ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن حدیث پاک میں کیا ہے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا کل قیامت میں وہ اپنے گھر میں سے کتنے بندے کی سفارش کرے گا؟ 10۔ اشرتم من اہل بیتی کلہم وجبت علیہ النار، جن 10 پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ ان کو جنتی بنائے گا، یہ سفارش کرے گا۔ تو یہ تو سفارشی ہے، اور سفارشی کی عزت کی جاتی ہے یا عزت کروائی جاتی ہے؟ آپ نے صدر مملکت کو سفارش کرانی ہو، سیٹلٹ ٹاؤن سے بندے کو اٹھانا ہے تو گاڑی لے کر آپ جائیں گے، اس میں اسے آگے آگے عزت سے ابو بنا کر بٹھائیں گے، پیٹرول اس کی گاڑی میں آپ ڈالیں گے، کھانا اچھے سے اچھے ہوٹل پہ آپ کھلائیں گے، وہاں پہ لے جا کر اچھے ہوٹل کا بندوبست آپ کریں گے، ملاقات کا خرچہ آپ نے کرنا ہے، ادھر اس نے 2 بول بولنے ہیں، آپ کی سفارش قبول ہو جانی ہے، پھر خرچہ کر کے آپ نے پہنچانا ہے، آخر میں شکریہ بھی اسی کا ادا کرو گے، حالانکہ خرچہ تو آپ نے کیا تھا، گاڑی آپ نے دی، پیٹرول آپ نے دیا، پیسے آپ نے دیے، کھانا آپ نے دیا، ہوٹلنگ آپ نے کرائی۔
تو عزت تو آپ کی کرنی چاہیے. نہیں, ہم عزت سفارشی کریں گے, اس کی وجہ سے میری جان بچ گئی ہے. اور بابا یہ ہمارے سفارشی ہیں, ان نے کل قیامت میں ہماری سفارش کرا کے ہمیں چھڑانا ہے, تو ہمیں اس پہ خرچہ کرنا یہ ہمارا حق ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے ان پہ احسان کیا ہے. اے خدا کے بندے, سلام پیش کر اس عالم کو جس نے زکوٰۃ لے کر بھی تیرے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بات سمجھتے اسی مولوی تے کوئی احسان لا دیتے ہیں. جی نہیں, یہ احسان نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. اما نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر کو اما عائشہ نے پیسے دیے اور فرمایا بیٹا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, فلاں بزرگ کے پاس جاؤ, دو کام کرنا. نمبر 1, چپکے سے ان کے سرانے کے ساتھ رکھ کے آ جانا. نمبر 2, جب وہ محسوس تو کر لیں تو انہیں دے دیا. انہیں دعا کا نہ کہنا کہ عائشہ دعا کرنے کا کہہ رہی تھی, میرے حق میں دعا کر دو. بھانجا گیا, پیسے دے کر آ گیا. واپس آیا, کہا امی ایک بات پوچھوں؟ کہا بیٹا پوچھ, کیا پوچھنا ہے؟ کہا اس میں لاجک کیا ہے؟ آپ نے دعا کا کیوں نہیں بولنے دیا مجھے؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں نہیں دینے دیا, چپکے سے ان کے حوالے کر دیا. کہا بیٹا دو باتیں ہیں. نمبر 1, جب بندے کو زکوٰۃ دی جائے ہو سکتا ہے وہ گلٹی فیل کرے, اس کا دل چھوٹا کرنا ہمارے زکوٰۃ کے قبول ہونے میں مانع ہو جائے گا. ہم کس منہ سے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ دوسرے کی عزت نفس خراب کر کے. زکوٰۃ دینے کے لیے دوسرے مستحق کو یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. وہ اسے کہتے ہیں یہ آپ کا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, ختم ہو گیا, یہ میں نے آپ کو دے دیے. منہ سے یہ کہنا نہیں ہوتا, ورنہ عام طور پہ عوام سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا زکوٰۃ کہنا پڑتا ہے پھر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. جی نہیں, وہ آپ کے اور آپ کے رب کا مسئلہ ہے. ہاں, ان اداروں میں جا کر زکوٰۃ کا بتاؤ جہاں مختلف مال ہوتے ہیں. صدقات علیحدہ رکھیں, عطیات علیحدہ رکھی, خیرات علیحدہ رکھی, زکوٰۃ علیحدہ رکھی, وہاں کہو. لیکن ایک غریب ہے, اس کو کوئی ادارہ نہیں ہے, اس کی اپنی ذات ہے, اس کو جا کے دے دو, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے اور آپ کے رب کا مسئلہ ہے. تو اما نے فرمایا ایک تو اس کو گلٹی فیل ہوتا, میں نے منع کر دیا. تو کہا پھر دعا کا کیوں نہیں کہا؟ کہا دیکھو بیٹا, ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اس بندے کا, ہمیں تھینک فل ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری زکوٰۃ قبول کی, ہمارا مال پاک ہو گیا. تو دعا تو ہمیں دینی چاہیے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے لے لیا. ہم اسے زکوٰۃ دے کے کہتے جی میرے لیے دعا کرو, میرے لیے. ہنسی کوئی احسان کیتے ہے؟ ہم نے کوئی اس پر نیکی لگائی ہے کہ ہم اس سے دعا کر کہیں؟ یہ عالم ہے. کوئی زکوٰۃ دے بھی تو دوسرے دن یوں مونچھوں کو تاؤ دے کر جاتا ہے کہ ایسی تے مدرسے تے خرچ کرتے کھلوتے ہیں, ایسی تے مولوی رو پال کے رکھے ہے. خدا کے بندے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا ہم نے. تو ہمارے ہاں یہ کمی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں علماء پر, حفاظ پر, دینداروں پر خرچ ہو تو وہ مال بہترین مال ہے. میں کوئی آپ کو ڈونیشن کی ترغیب نہیں دے رہا, میں آپ کو کوئی چندے کی بات نہیں کر رہا. رب العزت نے اچھا کھانا پینا عطا فرمایا, میں کوئی چندے کی بات نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو آپ کے ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہوں. ورنہ آپ سمجھنا مجھے مدرسے والے کا جی چندہ کر لو, ان نے مجھے کوئی نہیں کہا, اور نہ میں کسی ڈونیشن کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میں صرف آپ کا احساس اور ضمیر کو جگا رہا ہوں کہ ہمارا ضمیر کیا ہونا چاہیے. اور میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دینداروں کو اللہ پاک نے عزت بھی دی ہے, تہذیب بھی دی ہے, ڈسپلن بھی دیا ہے, اور سمجھ اور سوچ بھی دی ہے. علماء کو جو اللہ نے نظام دیا ہے نا, اور جو علماء کرام کو اللہ نے ترتیب دی ہے, اور اس کی بات ماننے کا سلیقہ جو عوام کو دیا ہے, وہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملتا. میں اس کی موجودہ اگزامپل دوں, موجودہ بڑی آسان مثال جو آپ سب نے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی ہے. آنکھوں سے نہیں دیکھی تو کانوں سے ضرور سنی ہے. میں نے تو کانوں سے سنا بھی اور آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. وہ مثال یہ ہے, قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم پچھلے سال آزادی مارچ لے کر چلے ہیں, کراچی سے چلے ہیں اور حضرت اسلام آباد تک پہنچے ہیں. اس پورے لانگ مارچ, آزادی مارچ میں کسی ایک دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی ایک جگہ گملہ نہیں ٹوٹا, کسی کے مال کو لوٹا نہیں گیا, ایمبولینسز کا راستہ بند نہیں کیا گیا, میٹرو کو نہیں روکا گیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لاکھوں بندوں کی قیادت کر کے یہ قائد ملت وہاں پہنچے ہیں. تو جتنا طریقہ علماء کے پاس ہے, جو ڈسپلن علماء کے پاس ہے, ایسا کہیں نہیں ہے. یہ تو وقت کے معاملے پہ آن دا ریکارڈ ثابت ہو چکا ہے.
تو اس کے باوجود بھی خواہ سے علماء کے خلاف لوگ کہتے ہیں جی ایسے ایسے. تو بابا یہ علماء ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور پگڑیاں موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں. میں ایک بات سمجھانے کے لیے ساتھ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. میرے دوستو، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا عوام کو کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، تو لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور تقریباً ہر بندہ پوچھتا ہے کہ ہم عالم بنانے کے لیے تو بچوں کو تیار ہیں، لیکن ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ کتھو کھاسی کہاں سے کھائے گا؟ تو جب کھانے کی باری آتی ہے نا تو سارے یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مولوی کھاتے ہیں. کہتے نہیں کہتے؟ یہ دو باتیں ملتی ہیں. ایک کہتے ہیں مولوی بنا تو کھائے گا کہاں سے، پھر کہتے ہیں جی زیادہ مولوی کھاتے ہیں. اور اللہ کے بندے اگر زیادہ مولوی کھاتے ہیں تو بچیاں نو مولوی بناؤ، پھر تو مولوی بنانا چاہیے. یہ دو باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ آپ کو کوئی کہے کہ بھائی صاحب آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے وہ جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے؟ ہوتا ہے ایسا؟ بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا وہ سنت کے مطابق جس کی داڑھی اور شیو کیا ہوا ہے. تو شیو والا سنت کے مطابق کیسے داڑھی رکھے گا؟ کوئی آپ کو کہے وہ آپ نے ڈرائیور دیکھا ہے وہ جو اندھا ہے، اندھا ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ کوئی کہے وہ لنگڑا دیکھا ہے جو ریس میں سب سے پہلے آیا ہے؟ تو بھائی یہ باتیں جمع نہیں ہو سکتی. نہ لنگڑا ریس پار کر سکتا ہے، نہ اندھا ڈرائیونگ کر سکتا ہے، نہ شیو والے کی داڑھی ہوتی ہے، نہ گنجے کے بال ہوتے ہیں. تو مانیت الجمع ہے، یہ امپاسبل ہے، اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی بنے گا؟ کھائے گا کہاں سے؟ اور کھاتے بہت زیادہ مولوی ہیں. یہ دو باتیں بھی جمع نہیں ہو سکتی. اس کو بھی آپس میں ملانے کے لیے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو نقل کے لیے لوگوں کے ہاں اس پہ عقل نہیں ہے تو اپنی اولاد کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، تاکہ وہ آپ کو آپ کے دین کی بات سمجھا سکے. ہمارے والدین نے بھی ہمیں اسکول کالج پڑھایا ہے اور پڑھے اور ٹاپ کر کے پڑھے. میں الحمدللہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے معاملات تک اینڈ تک پہنچا ہوا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب ہم اسکول کالج پڑھیں گے تو پھر ہم اپنے علمیت دین کی بنیاد پہ اپنی شکل، اپنے لباس، اپنی تہذیب کو بدل دیں گے. ہم آپ کو اسکول کالج سے منع نہیں کرتے، آپ یونیورسٹی لیول تک جائیے، آپ پی ایچ ڈی لیول تک جائیے، فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ تک جائیے، کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اپنی شکل، اپنی تہذیب، اپنی تمدن اور اپنی ثقافت کو مسلمان ثقافت رہنے دیجیے. یہ سر پہ رکھ کے بھی آپ بیالوجی پڑھ سکتے ہیں نا، ورنہ آپ کہیں جی مجھے تو فزکس نہیں آتی اور میں جو ہے نا کیمسٹری اور فادر آف کیمسٹری کے انٹروڈکشن سے واقف نہیں ہوں کہ میرے سر پہ پگڑی ہے. اجی میں فادر آف میڈیکل کے حالات کو نہیں جانتا اور مجھے بیالوجی کا نہیں پتا کہ ابو علی سینا نے اسے شروع کیسے کیا تھا اور اس کے کیا فارمولے دے کر اس نے اس کو جو ہے نا کیا کہتے بنایا تھا. نہیں، میری تو ٹفنس سے اوپر شلوار ہے، مجھے تو یہ چیزیں نہیں آتی، پتہ نہیں گریجویشن کے اسپیلنگ کیا ہوں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بابا آپ پڑھیں، آپ کو پڑھنے سے کس نے منع کیا؟ لیکن دیندار بن کے رہیں، مسلمان بن کے رہیں، رسول اللہ کے وفادار بن کے رہیں، دین کے غدار بن کے نہ رہیں. میں اس پر حیران ہوتا ہوں، کسی بچے کو اسکول بھیج دینا، اس کی شکل بدل جاتی ہے، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، وہ خود کو سمجھتے ہیں مولویوں نے آندھی کی ہے. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اسکول کالج پڑھاؤ لیکن ضرورت کی حد تک. مجھے کہنے لگا اگر انہیں میں نے مدرسے میں بھیج دیا تو ان کا نالج کم ہو جائے گا. تو میں نے اسے کہا میں مدرسے میں بیٹھا ہوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اپنے بڑے سے بڑے بیٹے کو لیا، وہ جو فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ کر چکا ہے، مجھ سے اگر بات کرا میں دیکھتا ہوں اس کا نالج کتنا ہے، مجھ سے بات کرا لیں. آپ اسکول کالج جانتے ہیں؟ میں نے کہا چھوڑیں، پتہ نہیں جانتا ہوں نہیں جانتا، مجھ سے بات کرا لیں میں دیکھتا ہوں ذرا. آپ نے 14ویں میں دا پرل کو دیکھا ہوگا، میں نے دا پرل کو گھول کے پی لیا تھا. میری انگلش کے سبق میں 1 گھنٹہ چھٹی رہی تھی. آپ مجھے کہہ رہے ہو آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ علماء کے اوپر یہ بات کریں گے؟ ہمیں آپ پر اعتراض ہے کہ آپ وہاں جانے کے بعد اسلامی شکل کیوں بدل دیتے ہیں. کوئی نالج کم نہیں ہوتا، کوئی دینی معاملات پڑھنے کے ساتھ بندے کی معاملات، بلکہ اس کے ساتھ دن رات کی طرح تیزی آ جاتی ہے کہ وہ دونوں معاملات کو جان رہا ہوتا ہے. تو ہم 1 2 3 بھی جانتے ہیں اور 1 2 3 بھی جانتے ہیں اور واحد ارسنین ثلاثہ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے پوری تعلیم ہمیں اپنانی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ، خود کو اور اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین کے مطابق عمل، دین کے مطابق سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 1 منٹ بیٹھے، میں نے ایک